میرا نام زہرا ہے۔ میں ایک عام عورت تھی جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کربناک دن تھا، مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد لوگ بدل گئے، کچھ نے ہمدردی جتائی، کچھ نے مدد کی پیشکش کی، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جو میری بیوگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا جو اکثر میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بڑی شرافت سے بولا، زہرا بہن، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ بیوہ عورت کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی، اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بس ایک شرط ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہیں کبھی کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، پیسہ تو حافظ سب کچھ ملے گا۔ میرے وجود میں نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کسی کی خیرات نہیں چاہیے، میں خود اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ مگر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ سوچ لو زہرا، دنیا آسان نہیں ہے۔ کچھ دن بعد محلے کا ایک معزز شخص میرے پاس آیا اور بولا، زہرا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر تم میرے ساتھ چل سکو تو بہتر ہوگا۔ میں نے سوچا شاید وہ واقعی مدد کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ دنیا تمہاری بیوگی کا فائدہ اٹھائے گی، میں کم سے کم تمہیں عزت دے رہا ہوں، اگر تم میری بات مان لو تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے التجا کی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مگر وہ درندہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے جلدی سے ایک لوہے کی چھڑی پکڑی اور اسے زور سے مارا۔ وہ چیخا اور میں تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا، مگر کچھ لوگ اب بھی باز نہیں آئے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص میرے دروازے پر آیا۔ بظاہر وہ بہت نیک اور شریف لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، زہرا، میں تمہاری حالت جانتا ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، مدد؟ کس قسم کی مدد؟ وہ بولا، میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں تاکہ تمہیں تحفظ ملے اور تمہاری مشکلات ختم ہو جائے۔ یہ سن کر مجھے لگا شاید کوئی واقعی میرا درد سمجھ رہا ہے، مگر پھر اس نے دھیرے سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، یہ نکاح خفیہ ہوگا، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے کہا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ایک رات جب میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی آدمی سامنے کھڑا تھا جس نے مجھ سے خفیہ نکاح کی بات کی تھی۔ زہرا، میں نے کہا تھا کہ زیادہ خودداری نقصان دہ ہوتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم فیصلہ کر لو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے پیچھے دو اور آدمی کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر اس نے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑ لگا دی اور چاقو اٹھا لیا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں اپنے سینے میں اتار لوں گی، میں چلائی۔ شاید میری سنجیدگی نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو آج چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلی بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ چلا گیا، مگر میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا، اب میں مزید کمزور نہیں رہوں گی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کیا، دوسروں کے گھروں میں کھانے بنائے اور اپنے بچوں کو پڑھایا۔ پھر وہ دن آیا جب میرا بیٹا اسکالرشپ لے کر ایک بڑی کمپنی میں نوکری پا گیا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میں ایک چابی رکھتے ہوئے بولا، امی، یہ گھر آپ کے لیے ہے، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ میرے اللہ، تو نے میری قربانیوں کا صلہ دیا۔ وقت گزرتا گیا مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ ہر موڑ پر نئے چہرے، نئی چالاکیاں اور نئے خطرے میرے راستے میں حائل ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ پرانے دشمن ابھی تک سائے کی طرح میرے پیچھے تھے۔ ایک دن میں بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ ایک مانوس آواز نے مجھے چونکا دیا، زہرا کیسی ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا،
وہی شخص جس نے ایک بار مجھے نوکری کے بہانے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی وہ مسکرا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تو مجھے یاد بھی نہیں رکھو گی۔ اچھا ہوا پھر سے ملاقات ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نفرت اتر آئی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ برا انجام ہوگا۔ وہ ہنسا۔ زہرا، تم اب بھی ویسی ہی ضدی ہو، مگر وقت بدل چکا ہے، اس بار تمہارے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، جیسے وہ کچھ خطرناک سوچ رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ چند دن بعد رات کے وقت میرے گھر کی بجلی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے باہر جھانکا تو گلی میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، کسی نے زبردستی دھکا دیا اور میں پیچھے گر پڑی۔ اندھیرے میں ایک سایہ داخل ہوا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گی زہرا؟ میری سانس رک گئی۔ وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم چیخی تو تمہارے بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی میری روح کو جھنجھوڑ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں جانتی تھی کہ میں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ میرے ہاتھ قریب ہی پڑی ایک لوہے کی چھڑی تک پہنچے اور جیسے ہی میں نے اسے پکڑا، پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ درد سے چلایا اور میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ باہر نکل کر میں نے پوری طاقت سے شور مچایا، چور مدد کرو! محلے والے باہر نکل آئے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ رات میرے لیے ایک نیا سبق تھی۔ اس رات کے بعد میں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ میرا بیٹا میری حمایت میں کھڑا تھا اور اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر مقابلہ کروں گی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں ان آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میری محنت رنگ لائی اور میرا بیٹا ایک اچھی نوکری کے بعد اب شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ وہ ایک اچھی نیک سیرت لڑکی کو اپنا ہمسفر بنائے جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، مگر زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے کو ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی پسند آ گئی۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر دولت کی چمک دمک میں پلی بڑی تھی۔ شادی سے پہلے ہی اس کے مزاج میں غرور صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے اصل رنگ میں آ گئی۔ وہ میرے بیٹے کو آہستہ آہستہ مجھ سے دور کرنے لگی۔ پہلے وہ کہتی تھی، امی آپ زیادہ آرام کریں، گھر کے کام میں کروں گی۔ پھر کہنے لگی، امی آپ الگ کمرے میں سوئیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ اور پھر ایک دن اس نے وہ بات کہہ دی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ چھوٹے گھروں کی مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ چپ تھا، کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنے کی دعا کی ہے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تو چلے جاؤ، ماں تو ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ میرے بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس کی مجبوری نے اسے خاموش رکھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاں میرا بیٹا چلا گیا، مگر میں نے اپنی عزت قربان نہیں کی، میں نے اپنی خودداری کو بچا لیا۔ زندگی عجیب موڑ لے چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں تنہائی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اگرچہ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ کھول لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا جو کسی سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو تنہائی میں سوچتی، کیا میری قسمت میں بس قربانیاں ہی لکھی ہیں؟ کیا مجھے بھی کسی کا سہارا نہیں مل سکتا؟ ایک دن میں مارکیٹ میں کچھ ضروری چیزیں خریدنے گئی۔ جیسے ہی میں ایک دکان پر پہنچی، اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا، زہرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ نعمان تھا، میرا بہت پرانا جاننے والا۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا اور برسوں بعد اچانک میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعی تم ہو؟ میں نے سنا تھا کہ تمہاری زندگی بہت مشکلات میں گزری، مگر تم اب بھی پہلے کی طرح باوقار نظر آتی ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، ہاں وقت نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ہمیں کافی دیر بات کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی اولاد تھی مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ زہرا، ہم دونوں کی کہانیاں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دی،
میں خود کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ مگر تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تمہیں بھی کسی کا سہارا ملنا چاہیے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دن بعد نعمان نے مجھ سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بار وہ کچھ خاص سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زہرا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ تم برا نہ مان جاؤ۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہو، ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ زہرا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہم دونوں کی زندگی میں بہت تنہائی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہے، مگر فوراً ہی میرے دماغ میں ایک سوال آیا، کیا معاشرہ مجھے جینے دے گا؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نعمان، بیوہ عورت کے لیے شادی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ باتیں بنائیں گے، میرا بیٹا بھی شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ لے۔ نعمان نے نرمی سے کہا۔ کیا لوگوں کے ڈر سے ہم اپنی خوشیوں کو مار ڈالیں؟ تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیا، اب تمہیں اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ میں تمہارا ماضی جانتا ہوں، تمہیں سمجھتا ہوں اور عزت بھی دیتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربانیاں دی، کبھی اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اور کبھی ان لوگوں کے لیے جو میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر اب پہلی بار میں نے اپنی خوشی کے بارے میں سوچا۔ میں نے نعمان کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو ایک ہی جواب آیا، تم نے بہت دکھ سہ لیے، اب تمہیں خوش رہنے کا حق ہے۔ شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی۔ میرے لیے سب کچھ خواب جیسا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں دوبارہ کوئی ایسا آئے گا جو مجھے عزت دے، میرا ساتھ دے اور مجھے مکمل سمجھے۔ نعمان واقعی ایک بہترین شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرے دکھوں کو سمجھتا تھا، مجھے عزت دیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر میری خودداری کو کبھی مجروح نہیں کرتا تھا۔ ہم نے مل کر زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ میں نے اپنے ادارے کو مزید وسیع کر دیا تاکہ مزید بے سہارا عورتیں اور یتیم بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی وہی ہوتی ہے، مگر اسے جینے کا انداز بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ سال بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، جس نے مجھے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو تھے۔ امی، کیا مجھے معاف کر دیں گی؟ میں نے پیسے اور دنیا کی چمک دمک میں آپ کی محبت کو نظر انداز کر دیا، مگر سچ یہ ہے کہ جب بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی، مجھے آپ کی محبت کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مائیں ناراض نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہم گلے لگ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔